اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آغاز کر رہے ہیں دورہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 17، 17واں سپارہ ہے۔ اس میں جو مضامین جو صورتیں انشاءاللہ اس سے ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سپارے کا ایک مختصر سا خاکہ آؤٹ لائنز انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے، پھر اس کے مزید احکامات کی طرف بڑھیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مستقل محبت فرمانے والے ہیں۔ 17ویں سپارے میں خاص طور پر آج ہم 2 صورتیں پڑھیں گے جس میں اللہ کی طرف سے بڑے احکامات و مضامین بیان کیے گئے۔ ایک سورہ انبیاء ہے اور ایک سورہ حج ہے۔ دونوں کے ناموں سے بالکل سمپل واضح اس کی وجہ تسمیہ کلیئر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں تقریباً 17 نبیوں کا تذکرہ فرمایا، ان کے واقعات حالات بھی بیان فرمائے، تو اس نسبت سے اس کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا۔ اور سورہ حج آپ جانتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بیت اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر اللہ کے حکم سے اثر نو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، پھر ان کو جو حج کا حکم دیا گیا تھا اعلان حج کرنے کے لیے، اس کا تذکرہ، مناسک حج، ان تمام باتوں کی وجہ سے سورت کا نام سورہ حج ہے۔ اس سپارے کے جو بیسک مضامین خاص طور پر آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سورہ انبیاء میں پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ جو صورتیں مکی دور میں نازل ہوئی ہیں ان کے مضامین یوزلی توحید، رسالت، آخرت ہوا کرتے ہیں۔ اس صورت میں بھی 17ویں سپارے کی ابتدا سے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ وقت جس کا لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی حساب کا وقت، قیامت کا وقت، وہ بس اب بہت قریب آ پہنچا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس سے غافل ہیں، یعنی ان کو خبر ہی نہیں کہ کتنا اہم وقت اب ان کے اوپر آ پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جن کی کوششیں، کاوشیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں، یعنی دنیا دار ہیں، ان کا بھی تذکرہ کیا، دنیا کی زندگی کا جو زوال ہے اس کی حقیقت کو بھی بیان فرمایا، اور یہ بتا دیا کہ قیامت یقیناً واقع ہو کر رہے گی، جس کی خبر ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی قوم کو دی۔ قرآن پاک کی عظمت کا تذکرہ فرمایا گیا کہ عظمت والا قرآن پاک ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جو اللہ کے انبیاء ہیں ان کا بھی تذکرہ فرمایا، پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ وہ برکتوں والا معجزاتی کلام ہے کہ جس میں ہر شخص کا ذکر ہے۔ اس سے ریلیٹڈ بڑی انٹرسٹنگ باتیں انشاءاللہ آگے وہ بھی شیئر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ تمہارا بیان ہے، یعنی ہر انسان، بنی نو آدم علیہ السلام کی اولاد کا، ہم سب کا ذکر اس قرآن پاک میں ہے۔ جو نیک لوگ پڑھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا بیان ہے، جو شر پسند پڑھتے ہیں تو ان کو یہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ ان کے بارے میں ہے۔ تو ہر شخص اپنا تذکرہ قرآن میں تلاش کرے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ تو جب قرآن کی آیت کو سنتے یا پڑھتے تھے تو فوراً ظاہر ہے کہ ان کا چونکہ اس پہ ایمان تھا تو اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ آیات پڑھی تو سوچنے لگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تذکرہ کہاں ہے۔ تو اللہ نے اس میں نیک لوگوں کا بھی تذکرہ کیا، بد لوگوں کا بھی یعنی گناہ گاروں کا بھی ذکر کیا، اور کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ جو گناہ بھی ان سے ہو جاتے ہیں لیکن وہ بہرحال نیک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی رضا بھی چاہتے ہیں۔ تو ہر طرح کا جو طبقہ ہے اس کا تذکرہ آپ کو قرآن پاک میں مل جائے گا۔ پھر مشرکین قرآن کے بارے میں جو ان کے نظریات تھے یا نبیوں کی تکذیب کرتے ہوئے وہ جو نظریات ان کی سوچ تھی اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور ظالم قوموں کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھ بیٹھے تھے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مقصد کے تخلیق کی؟ کیا ایتھیسٹ والی سوچ ہم کہیں کہ وہ بس بن گئی، حادثاتی طور پر بن گئی اور انسان اس میں آ بسے؟ تو دونوں نظریات کا تصور، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنے وجود یعنی ایگزسٹنس کی بھی اور توحید کی بھی بے شمار دلیلیں پیش فرمائی۔ ہر طرف آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، جو جس شعبے کا، جس فیلڈ کا ماہر ہے، جو جس فیلڈ کو سمجھتا ہے، جو جس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے، ہر شخص کو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کی علمی سطح، اس کی کیپیسٹی جو ہے انڈرسٹینڈنگ، اس کے مطابق دلائل عطا فرمائے، زمین آسمان سے دلائل عطا کیے، زمین کی پیدائش، اس میں پانی کا جو تناسب ہے، یعنی
ہر چیز کو پانی سے بنایا گیا. تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ پانی کے بغیر کیا زندگی کا تصور ہے. وہ تذکرہ کیا گیا. زمین پر جو پہاڑ موجود ہیں ان کا ذکر کیا گیا, اور زمین کی موومنٹ, ایسا لگتا ہے کہ زمین بھی ریسٹ کرتی ہے, سانس لیتی ہے. وہ ساری جو سائنس ہے, وہ جو ساری اس کے سیکرٹس ہیں, اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں بڑے کشادہ راستے بھی اللہ نے بنائے. آسمان کو تمہارے سروں پر ایک محفوظ چھت بھی اللہ نے بنایا. تو کون ہے جو یہ سارا نظام سنبھالے ہوئے ہے؟ یعنی اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا, یا ایک سے زائد معبود ہوتے, یا کوئی معبود ہوتا ہی نہ, تو کائنات میں اتنا نظم و ضبط ہمیں نظر نہ آتا. یعنی آپ کو یہ نظم و ضبط انسانوں میں اتنا نظر نہیں آتا, لیکن پوری یونیورس, پورا نظام کائنات کا بالکل ایکوریٹ ہے. اس میں کوئی ایکوریسی میں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام کبھی درہم برہم نہیں ہوتا. ہاں, جب وہ چاہے تو پھر ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا, حضرت ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام, نوح علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت ایوب علیہ السلام, یونس علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, دیگر انبیاء کا تذکرہ, قوم یاجوج ماجوج کا ذکر کیا گیا, جس کا ہم نے سورہ کہف میں بھی بیان پڑھا تھا. تو یہ بھی بتا دیا کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں, اور خاص طور پر وہ مشرک جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے وہ جو بت تھے, جو ان کے مجسمے تھے, جن کو یہ خدا بنا کر, اور تراشا بھی خود تھا. عقل کی بات یہ دیکھیے کہ خود ہی تراشا, خود ہی بنایا, خود ہی کریٹ کیا, اور ان کو اپنے سے افضل جان لیا. وہ بت بھی دوزخ کا ایندھن بنا دیے جائیں گے. اور پھر جو وہاں پر اہل ایمان یا اہل کفر کی کیفیت آخرت میں ہوگی, اس کا بھی تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد سورہ حج کا بیان. تسمیہ میں نے عرض کر دی کہ حج سے مین اس کا جو ٹاپک ہے وہ حج ہے, تو اس نسبت سے اس کو سورہ حج کہا جاتا ہے. مکی و مدنی صورتوں کے مضامین میں جو تھوڑی سملیرٹیز ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے, اور قیامت کے جو مناظر اس صورت میں بھی بیان کیے گئے. موت کے بعد کی زندگی جو ایک اٹل حقیقت ہے, اور انفیکٹ ہماری ساری زندگی اسی نظریے کے ہی اطراف میں گھوم رہی ہے. اگر آپ ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی میں سے آخرت کے کانسیپٹ کو نکال دیں تو پھر کسی ایفرٹ کا کوئی مقصد نہیں رہتا. کون کسی چیز کی کوشش کرتا ہے بغیر نتیجے کے, بغیر اس کی اینڈنگ کے؟ کوئی بھی زندگی میں کوئی کام ہم کرتے ہی نہیں ہے جب تک ہمیں یہ کلیئر نہ ہو کہ یہ کام کرنے کا ہمارا پرپس کیا ہے, اس کے کرنے سے ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا, نہ کرنے میں ہمیں نقصان کیا ہوگا. تو یہ واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت اور موت اور زندگی کو پیدا فرمایا, اور موت کے بعد زندہ فرمانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں. اور اللہ نے پھر اپنی قدرت کی دلیلیں اس صورت میں بھی عطا فرمائی. ہر طرح کی, جیسے میں نے عرض کی, ہر فیلڈ کا ماہر, ہر علم کا رکھنے والا, ہر طرح کا ڈگری ہولڈر, وہ ہائر لیول پر جا کر سائنٹسٹ مائنڈڈ ہیں, فلسفی ذہن کے ہیں, فلاسفر ہیں, اسٹرولوجسٹ ہیں, اور کسی طرح سے وہ فزیشین ہے, جو بھی ہے, میڈیسن کا ایکسپرٹ ہے. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, جو بھی کہہ لیجئے, ہر شخص کو اپنی مرضی کی, اپنے پیشے, اپنے فیلڈ سے متعلق جو بھی اس کی نالج ہے, اس کے مطابق اللہ نے یہاں پر دلائل دیے. جیسے پہلے پورے یونیورسل جو ہماری آبزرویشنز ہیں اس سے بتایا تھا, اب انسان کی اپنی باڈی, اس کی اپنی تخلیق سے بھی اللہ تعالیٰ نے دلائل عطا فرمائے کہ تمہارا اپنا وجود, انسان کی تخلیق کے جو ڈفرنٹ مراحل ہیں, ڈفرنٹ سٹیجز ہیں, وہ بھی دلیل ہے اللہ کے وجود کی. ہم ہیں تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے, ہمیں ہمارا وجود اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے بزرگ اور ولی کہا کرتے تھے کہ جو اللہ کو جاننا چاہتا ہے اور پہچاننا چاہتا ہے, اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو جانے اور پہچانے. جب آپ اپنے آپ کو جانیں گے تو اپنے رب کو بھی پہچان لیں گے, اپنے رب کو بھی جان لیں گے. یعنی ہم ہیں تو ہمارا رب بھی ہے. ہمارے ڈیسیژن, ہماری لائف, ہمارے روزی, مطلب جو بھی ہمارے روزمرہ کے کام کاج ہیں, جیسے علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ایک موقع پر کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچان لیا. تو یہ کانسیپٹ کہ کوئی ہے جو ہم سے بھی, ہمارے فیصلوں سے اوپر بھی کسی کا فیصلہ ہے,
ہم سوچتے ہیں مگر کر نہیں پاتے، تو کرتا کون ہے؟ ہماری مرضی ہمیشہ پوری کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہماری خواہشات ہمیشہ کیوں پوری نہیں ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود سے، کائنات کی ایک ایک چیز سے دلیل دی. پھر یہ بھی بیان فرما دیا کہ دنیا میں کئی طرح کے اور مذاہب بن گئے. اللہ کا راستہ تو ایک ہی راستہ تھا، لیکن لوگ مختلف راستوں پر نکل گئے. ان مختلف راستوں میں چلنے والے آلموسٹ 6 ایسے مین مذاہب کا تذکرہ کیا گیا. ایک ایسے 6 ادیان یا 6 مذاہب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو جن میں سے صرف ایک فرمایا کہ وہ جنت کے حقدار ہیں، اور وہ رحمان کا فرقہ ہے، یعنی وہ جماعت رحمان کی جماعت ہے. کیا ہے؟ مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سابی ہیں، مجوسی ہیں، مشرک ہیں. یہ تمام واقعات. مسلمان وہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، اس کے احکامات جو obviously اللہ کے انبیاء کے ذریعے ہمیں پتہ چلے ان پر عمل کرے. یہود وہ تھے جو قوم موسیٰ اور بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کو ماننے والے تھے. یہودا کی اولاد سے یہ پوری نسل انسانی جو ان کا بنی اسرائیل کا کنبہ تھا آگے بڑھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی. نصرانی جو تھے بیسیکلی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، بعد میں انہوں نے ایگزیجریٹ کیا، مبالغہ کیا، مینیپولیٹ کیا تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کو. ان کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے ان کو ملی تھی انجیل، صاحب انجیل تھے، یعنی یہ بھی اہل کتاب تھے. سابی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک قوم ہوا کرتی تھی، تو وہ ستاروں کی عبادت کیا کرتی تھی. مجوس جو تھے وہ آگ کی عبادت کیا کرتے تھے. مشرک آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، جس میں سے کچھ پتھر کے مجسمے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ سب شیطان کے فرقے ہیں، شیطان کے طریقے راستے. اور رحمان کا فرقہ، رحمان کا گروہ ایک ہی جماعت ہے جو حق پر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان کو ماننا، اس کی تعظیم، محارم کی تعظیم کا حکم دیا گیا، مومنوں کی پہچان اور علامات بتائی گئی. یہ یاد رکھیے ہمیں قرآن ہر چیز کے بارے میں گائیڈنس دیتا ہے. تو جب ہم کسی سے محبت کریں، اور خاص طور پر وہ انسپریشن ہماری مذہبی ایفیلیشن بھی ہو، ہمارا ایک اس سے روحانی تعلق بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ مومن کی علامات کیا ہیں. جب آپ مومن کی علامات کو دیکھیں گے تو آپ کو بڑی حیرت اور تعجب ہوگا کہ یوزلی ہم جن چیزوں سے اللہ کے ولیوں کو جج کرتے ہیں، یا ہم جس طرح سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہوگا، یہ نیک بزرگ ہوگا، یہ بڑا کوئی مطلب معروف شخص ہوگا، یہ اللہ کا محبوب ہوگا، جو کرائٹیریا اور جو کریکٹرسٹکس ہم بیان کر رہے ہیں کتاب الہی وہ بیان نہیں کر رہی. تو اللہ کی کتاب میں تو بڑی پریکٹیکل باتیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں، جو میں پہلے بھی آپ سے اکثر یہ والا واقعہ شیئر کرتی ہوں کہ ہم کرامت ڈھونڈتے ہیں اور استقامت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ استقامت ہی کرامت ہے. تو کسی کے کریکٹر میں بیسک خوبیاں ہونی، اس کو سپر نیچرل بنانے کی کوشش نہ کریں. یہ کتنا پہنچا ہوا ہے، یہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا، اور یہ ہوا میں اڑ سکتا ہے کہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے اپنے حساب سے بنا لی. اسی لیے دیکھیے جو جتنا زیادہ قرآن کے قریب آتا چلا جاتا ہے، جس کو قرآن سے محبت ہو جاتی ہے، محبت ہوتی ہے کسی سے، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کبھی آپ دنیاوی محبت کو سمجھیں، اور میرا تو یہ نظریہ ہے، میرا پرسنل نظریہ ہے، کوئی نہیں ماننا چاہے گا تو نہ مانے، کہ جس کو محبت نہیں ہوتی یا نہیں ہوئی تو وہ محبت کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی وہ جو عشق مجازی جو نہیں کرتا وہ عشق حقیقی کو بھی نہیں سمجھ سکتا. تو یہ ایک بڑے بڑے ولیوں کے ٹرننگ پوائنٹس تھے. کسی کی محبت میں وہ مبتلا ہوئے، اور وہ عشق مجازی یعنی دنیا میں کسی کی محبت ان کو حقیقی عشق کی طرف، حقیقی محبت، اپنے خالق کی محبت کی طرف لے گئی. تو انہوں نے محبت کرنا تو دنیا سے سیکھا، لیکن جب سیکھ لیا تو اس کا امپلیمنٹیشن انہوں نے وہاں کیا جہاں سے ان کو ولایت مل گئی اور وہ ولیوں کا درجہ پا گئے. تو یہ مزے کی بات ہے. آپ کسی سے دنیا میں محبت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ عربی کی کہاوت ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں، کہ جو لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں اس کا بار بار ذکر کرتے ہیں. پہلی پہچان تو یہی ہوتی ہے. بڑے بوڑھوں کو کھٹک جاتا ہے کہ یہ لڑکا یا یہ لڑکی اپنے کسی کلاس فیلو، کلیگ یا کسی کی بات بہت زیادہ کرتا ہے، اور پھر اس کی جو اوور ویمنگ
جو ایک پوزیشن ہو جاتی ہے، سم ٹائم بڑا ایموشنل ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے، تو وہ جو چیزیں ہیں وہ اس کی یہ کیفیت، اس کا ایموشنل ہونا، اوور ویم ہونا، یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو بتا دیتی ہیں دیر از سم تھنگ رانگ، یہ تو کوئی چکر ہے، یہ اس کا ذکر کرتے ہوئے کچھ خاص ہی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، بڑا جذباتی، یہ کیفیات ہوتی ہیں محبت کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی تو پھر نارمل نہیں رہیں گے، کیفیت اس میں بھی آ جائے گی اور وہ حقیقی کیفیت ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سکھایا، بیان فرمایا کہ ہم دیکھیں اور حقیقت کو جانیں اور پہچان لیں کہ واقعی اللہ کی محبت ایسی ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی پہچان لیے جاتے ہیں، ان کے عمل سے وہ پہچانے جاتے ہیں، ان کے کردار سے، ان کی استقامت سے پہچانے جاتے ہیں، ان کے اعلیٰ ضرب سے وہ پہچانے جاتے ہیں کہ واقعی ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اسی لیے یہ ایسے ہیں۔ تو محبت کرنے والے پہچانے جاتے ہیں۔ اور میں پھر وہی بات کر رہی ہوں، میں عشق حقیقی کی بات کر رہی ہوں، اللہ کی محبت کی، لیکن یہ دنیا کی محبت سے ہو کر یہ سٹیج آپ کو ملتی ہے، جیسے دنیا سے ہو کر آخرت ملتی ہے، بالکل ایسے ہی۔ اس کے بعد بندوں کا تقویٰ بھی بیان فرما دیا، قتال کا حکم آیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ 70 دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے احکامات نازل فرمائے جس میں درگزر کا حکم تھا مشرکین کے لیے، یعنی آفٹر 70 ٹائمز 71 جب وہ ہوا تو اللہ نے حکم دیا اب لڑائی کرو ان سے، یعنی 70 دفعہ درگزر کیا، اور پھر 71ویں دفعہ فرمایا کہ اب ان سے مقابلہ کرو، لڑنا ناگزیر ہے، ضروری ہے، اب اگر تم نہیں ان سے لڑائی کرو گے تو تمہاری شناخت مٹ جائے گی اور ان کا جو زور ہے شیطانی غلبہ وہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ بھی نظریہ یاد رکھیے کہ ہر دفعہ معاف کر دینا اور ہر کسی کو معاف کر دینا درست نہیں ہوتا۔ ہم معافی کی بات کرتے ہیں نا، عفو درگزر کی، چیزوں کو بیلنس رکھنا۔ اگر آپ چوروں کو معاف کریں گے، اگر آپ ڈکیتوں کو معاف کریں گے، اگر آپ قاتلوں کو معاف کریں گے، وہی حال ہوگا جو ہمارے زیر ترقی جو ہیں کنٹریز، ترقی پذیر کنٹریز جنہیں ہم کہتے ہیں، تو یہی تو حال ہوگا پھر، کہ جب چور کو پتا ہے کہ میں چھوٹ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، جب ڈاکو کو پتا ہے کہ مجھے کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو مجرم دلیر ہو جائے گا اور جرم بڑھ جائے گا۔ تو اسی طرح سے یہ سوچنا کہ کب معاف کرنا ہے اور کب بدلہ لینا ہے یا کب سزا دینی ہے، یہ بڑا آنےسٹ ہو کر سوچنا پڑتا ہے، اور یہ پہچان صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنے کی بہت ضروری ہے۔ اور یہ ساری ٹائمنگز کی بات ہے بیسیکلی، کہ صحیح ٹائم پر صحیح فیصلہ کرنا سکسس ہے اور ادروائز وہ فیلئر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد میں جو حکمت تھی وہ بھی بیان فرما دی، اور پھر انسان کی زندگی کا جو مقصد تھا بیسیکلی وہ بھی بیان فرما دیا، شیاطین کے جو طور طریقے ہیں، جو ان کا پیٹرن ہے وہ بھی واضح فرما دیا، اور تشریح احکام اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس پر سورت کو اینڈ کیا گیا۔ تو اب ہم اس کے تھوڑے سے اور وضاحت کے ساتھ احکامات دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس سورت میں جو احکامات بیان کیے، پہلا آپ کو وہی نظر آتا ہے کہ مکی سورت ہے۔ مکی صورتوں میں عقائد کی بنیادی، ایسا نہیں ہے کہ مکی صورتوں میں عقائد کے سوا معاملات کی یا قوانین کی بات نہیں ہوتی اور مدنی صورتوں میں عقائد کی بات نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، لیکن زیادہ تر اور بڑا لاجیکل ہے، بہت ہی پریکٹیکل سی بات ہے کہ مکی صورتیں کس کو کہتے ہیں، مدنی صورتیں کس کو کہتے ہیں۔ میں ویسے پہلے بھی واضح کر چکی ہوں، لیکن ایک دفعہ پھر ہم اس کو دہرا لیتے ہیں۔ 114 صورتیں قرآن پاک میں ہیں، صورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبان وحی کو لکھوا دیے، قرآن لکھا جاتا تھا، جب قرآن نازل ہوتا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تلاوت فرماتے تھے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھتے تھے۔ آلموسٹ کہتے ہیں کہ 16 سے 17 کاتبان وحی تو خاص طور پر اس کام کے لیے مقرر کیے گئے تھے کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ وحی کا جو ہے کام لکھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب آپ پردہ فرما گئے، تشریف لے گئے، اس سے پہلے پورا قرآن پاک کمپائل ہو چکا تھا۔ اس میں یہ آپ کی نالج میں بات ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سم ٹائمز کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں جو سمجھنے میں تھوڑا سا انسان کو غلطی ہو جاتی ہے اور وہ اس سے نظریہ ہی بدل دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ قرآن لکھا جاتا تھا،
کاغذ پہ لکھا جاتا تھا، چمڑے پہ لکھا جاتا تھا، کپڑے پہ لکھا جاتا تھا، لکڑی پہ لکھا جاتا تھا، پتھر پر لکھا جاتا تھا، اونٹ کی ہڈیوں پہ وغیرہ وغیرہ. چاہے وہ کہیں بھی لکھا جاتا رہا ہو، جس طرح بھی جس نے بھی لکھا ہو، اس پہ کوئی ہمیں بحث نہیں ہے، نہ ہمارا کپ آف ٹی ہے کہ ہم اس ڈومین میں ہم جائیں. ہمیں اتنا پتا ہے جو بالکل کلیئر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنی حیات ظاہری میں پورا قرآن پاک لکھوا لیا تھا اور کمپائل کروا لیا تھا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی لکھی ہوئی اور چھپی ہوئی چیز نہیں چھوڑی سوائے قرآن پاک کے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کبھی اپنے اقوال بیان فرماتے تھے، یعنی احادیث مبارکہ بیان فرماتے تھے، تو اس کو لکھنے نہیں دیتے تھے کہ لکھو، کیونکہ قرآن پاک اس وقت نزول ہو رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے. تو احادیث کو لکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے انکریج نہیں کیا، مگر قرآن کو لکھوایا گیا. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بڑا دلچسپ قول ہے. تبھی انہوں نے بھی فرمایا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گئے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ کی قسم دنیا میں ہر کسی کی بات سے، یعنی جو لکھی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، کہی ہوئی ہے، ہر کسی کی بات سے انسان انکار بھی کر سکتا ہے، اس کو مان بھی سکتا ہے، اس کو یعنی ریفیوز بھی کر سکتا ہے، ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہے. اب یہ بھی بڑی کام کی بات ہے، اس کو آپ توجہ سے سن لیں، کئی چاہیں تو ڈائری میں لکھ بھی لیں. کچھ پوائنٹس اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ زندگی بھر آپ کو فائدہ پہنچاتے. تو وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی بات سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. کسی بھی انسان کی بات سے کر سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، سوائے یعنی ایک صرف ایگزیمپٹڈ ہے، ایک ایکسیپشنل نام لیا ہے. کون؟ ان کے جو اس قبر مبارک میں سو رہے ہیں. یعنی امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں کہ ہر کسی کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے. اب ہمیں تو یہ اجازت نہیں دی جاتی. ہمیں تو اگر ہم کسی بھی ایکس وائی زی شخصیت سے کہیں گے ہم ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتے، تو ہمیں تو فوراً اتنا بڑا سا کفر کا فتویٰ آئے گا. لیکن وہی جن کے ہم فالوورز ہیں ان کی باتیں سنیں. تو قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، حدیث کو لکھنے نہیں دیا، مگر وہ جو متواتر اللہ کے نبی کے اقوال، آپ کی سیرت مطہرہ، آپ کی تعلیمات، آپ کا کردار سینہ بسینہ پہنچتا چلا گیا. تو جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ واقعی یہ میرے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اسی لیے تو آپ نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے جہنم پہ پل بنا لیا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. کہ یہ کہہ دینا اللہ کے نبی نے فرمایا، جب اللہ کے حبیب نے یہ بات بیان فرمائی تھی نا کہ جس نے مجھ سے ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے. تو اس کے بعد صحابہ کرام جب یہ کوٹ کرتے تھے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ، تو کانپنا شروع ہو جاتے تھے. کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کی ریفرنس سے بات آپ کو پہنچی، تو یہ باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، سمجھ آنی چاہیے. حدیث کی اہمیت اپنی جگہ، سیرت مطہرہ، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ بھی ایک راستہ یہ ہے کہ کیا واقعی وہ قول میرے نبی کا ہے بھی یا نہیں. تو یہ اس کے اوپر میں نے اور آپ نے نہیں فکر کرنی. ہر دور میں محدثین کرام، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، علماء اس پہ کام کرتے رہے اور بڑی انہوں نے محنت. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح بھی فرما دیے قرآن پاک میں، اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ وہ وقت بس آ پہنچا ہے، قیامت بالکل قریب ہے، بالکل نزدیک ہے. تو یہ ہم بات یاد رکھتے ہیں کہ ہم ان صورتوں کو کہتے ہیں بھئی مکی صورتیں اور مدنی صورتیں ہیں، ایک ہی بات ہے، کوئی بیسیکلی ایسا پریشانی کی بات نہیں ہے. ان کو مکی اور مدنی دو ادوار میں تقسیم اس سینس میں کیا جاتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد آلموسٹ 40 ایئرز عمر مبارک تھی جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور اس کے بعد 13 سال آپ نے مکہ میں قیام فرمایا،
مکہ میں ہی رہے، اور پھر 13 ایئرس کے بعد، اعلان نبوت کے 13 ایئرس کے بعد، جب آپ کی عمر مبارک 53 ایئرس تھی، آپ نے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ تشریف لے گئے، اور پھر آپ کی عمر مبارک کے 10 برس مدینہ میں گزرے، تو ٹوٹل 63 ایئرس عمر مبارک تھی دنیا میں. تو اس لیے جو اعلان نبوت کے بعد مکہ میں رہتے رہتے صورتیں نازل ہوئی، ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. تو اتنی پریشان ہونے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، بس ایک ریفرنس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر ہم نے جو بات کی کہ مکی صورتوں میں ہمیشہ عقائد نظر آتے ہیں، کیونکہ پہلے تو انسان کے نظریات کو درست کیا جاتا ہے، پہلے تھیوری بتائی جاتی ہے، پھر پریکٹیکل کروایا جاتا ہے. تو وہی سیکوینس ہے جو ایک بائی نیچر ہوتا ہے، جو بالکل لافل ہے، جو بالکل ریزنیبل ہے، وہی اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، لیکن وہ غفلت کا شکار ہیں، وہ دین کی باتوں سے منہ پھیر رہے ہیں، جب انہیں نصیحت کی کوئی بات سنائی جاتی ہے تو توجہ سے نہیں سنتے. یعنی یہ ذرا ایک انسان کی غفلت کا اندازہ لگائیے، امیجن کیجئے کوئی وارننگ دے رہا ہے، کوئی آپ کو کچھ بتا رہا ہے. مثلا آپ کہیں جا رہے تھے تو آپ کو کسی نے کہا کہ آج تو وہ شاپ کلوز ہے، یا آج کل رمضان المبارک ہے، آپ نے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، آپ اپنے روٹین میں کوئی بتا رہے نہیں بھائی ڈاکٹر کی رمضان میں یہ ٹائمنگز نہیں، اب تو ڈاکٹر صاحب جا چکے ہوں گے. آپ نے کان نہیں دھرا، سنا ہی نہیں، اور آپ اپنے دھن میں مگن پہنچ گئے. اب جا کر آپ کو پتا چلا کہ وہ ہاسپٹل تو بند تھا، یا کلینک بند تھا، یا یہ فلاں کام تو نہیں ہو سکتا تھا. کتنی زحمت، کتنی شرمندگی. جب آپ واپس لوٹ کر آتے ہیں تو وہ بندہ آپ سے کہتا ہے کہ میں نے تو آپ کو یہ بات کہی بھی تھی، مگر آپ نے کان نہیں دھرے، سنی نہیں. تو لٹرلی اس وقت امبیرسمنٹ ہوتی ہے، اور ریگریٹ کرتا ہے انسان، افسردہ ہو جاتا ہے کہ کاش میں نے توجہ دے دی ہوتی، سن لیا ہوتا. یہ تو چھوٹی سی مثال ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں بار بار بتایا جا رہا تھا، تمہیں وارن کیا جا رہا تھا، تمہیں تنبیہات کی جا رہی تھی کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس راستے کو چھوڑ دو، اس راستے کا انجام خیر نہیں ہے، مگر تم کہاں توجہ دیتے تھے، انسنی کر دیتے تھے، غفلت میں پڑے رہتے تھے. تو قرآن ایسے تھوڑی ہے یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے یا روحانی سکون کے لیے نہیں سننا ہوتا. روحانی سکون تو اس میں ہے، وہ تو ہے ہی، اس کا کوئی وہ مطلب یہ روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، ہدایت کے لیے تھا. مگر ہدایت پہ جب آپ چلتے ہیں روحانی سکون ملتا ہے. آپ نے کبھی شاید فیل کیا ہوگا کہ جب آپ کو کوئی صحیح نظریہ پتا چلتا ہے، کسی کام کا بھی صحیح طریقہ پتا چل جاتا ہے، آپ کو کوئی پازیٹیو انفارمیشن ملتی ہے، تو ایک سکون حاصل ہوتا ہے، سینس آف اچیومنٹ، فیلنگز ایک اچھی سی ہوتی ہیں کہ مجھے کچھ حاصل ہوا، کچھ اچیو ہوا، میں نے کچھ سیکھا، کچھ جانا. تو سوچیں قرآن سے اس سے بڑھ کر رہنمائی، نصیحت، ہدایت کون سی ہے؟ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم یہ پڑھو تو صحیح، تم جانتے جاؤ گے ریالٹی کیا ہے، حقیقت تم پر آشکار ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی، تو تمہارے دل کو راحت اور سکون مل جائے گا. تو یہ باتیں یہاں پر بتا دی گئیں کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی تھی. اچھا نئی بات یہ کہ کان دھرے، اچھا ہمارے ہاں تو نئی بات سننا ایکسیپٹنس ہے ہی نہیں نئی بات کی. ہم ہیں لکیر کے فقیر، سالوں سے ہیں اور پتہ نہیں کب تک رہیں گے، لیکن ہم سننا نہیں چاہتے. ہمارے اندر تحقیق کرنے اور تحقیق کو ایکسیپٹ کرنے کی ایبلٹی نہیں ہے، یا ہے تو شاید کم ہے. تو یہ خیال بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ وہ جو اپنے باپ دادا کے دین کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ نیا سننا نہیں چاہتے تھے. ٹو سم ایکسٹینٹ ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم بھی نہیں سننا، تنگ ہے، پریشان ہے کہ ماہ رمضان میں ٹوتھ پیسٹ کرنا چاہیے، مگر ان کو وہی بات سمجھ آتی ہے ہاں جی روزہ مکروہ ہو جائے گا. 100% دل آپ کا مطمئن ہونا چاہیے کہ کیوں مکروہ ہو جائے گا. آپ کیا ٹوتھ پیسٹ کھانے کے لیے، چیٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا کچھ کھا لوں، بڑا روزہ لگ رہا ہے، بہانے سے ٹوتھ پیسٹ کر لیتا ہوں، تھوڑا سا فوڈ ہی پیٹ میں چلا جائے گا؟ کیا اس لیے کرتے ہیں؟ یا وہ دانتوں کی اور منہ کی صفائی کے لیے ہوتا ہے؟ تو دانتوں اور منہ کی صفائی کا پرپس کھانے پینے سے آپ اس کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ روزہ نام ہے نہ کھانے اور نہ پینے کا، کھانے پینے کی نیت سے کچھ مت کریں. اور دانت صاف کرنا
उस जमाने में मिसवाक थी, उसमें भी फ्लेवर था, उसमें भी खुशबू थी, टेस्ट था, इसमें भी है। मिसवाक का भी हलक में जाने नहीं जाना चाहिए, ऑब्वियसली आप निगलेंगे थोड़ी मिसवाक को, उसमें से जो जूस बनता जाएगा। आपको पता है मेरा रोजा है, आप अच्छी तरह मिसवाक करेंगे और रिंस कर लेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, माह रमजान में इतनी कसरत से मिसवाक फरमाते थे कि मैं गिन भी नहीं पाती थी। और यहाँ हमारे लोग मुंह सड़ जाते बेचारों के, बराबर बैठना मुश्किल हो जाता है, मगर ऐसे फतवे दिए हुए हैं कि ब्रश कर, भाई खुद तो आप ब्रश करते नहीं होंगे तो इसलिए आपका कंसर्न नहीं है, जो मुंह साफ रखते हैं उनको तो बड़ी टेंशन है इस बात की कि दांत साफ होने चाहिए। अगर आप मिसवाक कर रहे होते तो क्या आपको कोई मिसवाक से रोकता? लेकिन आप तो शुरू से मिसवाक नहीं कर रहे हैं, आप तो टूथपेस्ट लगा रहे हैं। उसमें एहतियात ये कर लें कि क्योंकि सम टाइम कुछ टूथपेस्ट इतने स्टिकी से होते हैं कि वो बार बार रिंस करते जाओ, फिर भी वो मुंह में से लगता है अभी फिर फोम निकलता ही आ रहा है और फ्लेवर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग फील होता है। ऐसे मैं किसी ब्रांड को प्रमोट करना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे तो किसी ने स्पॉन्सर भी नहीं किया हुआ कि मैं नाम ले लूं। तो ऐसे बहुत से टूथपेस्ट हैं, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड वो बता भी सकती हूँ नाम, जिनमें फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं बनता है और बहुत स्टिकी से नहीं है, इजीली वो माउथ में से रिंस हो जाते हैं। तो आप जितनी दफा चाहें करें, ताकि आपको ये फीलिंग्स हो कि मैं साफ हूं, मेरा मुंह साफ है। और ये जो लोग कह देते हैं कि रोजादार के मुंह की बू अल्लाह को पसंद है, तो वो दांतों की बू नहीं थी। सोचे, जिस नबी ने मस्जिद में प्याज लहसुन खा के जाने को मकरूह करार दे दिया, वो भी तो बदबू ही थी ना, बदबू तो बदबू होती है। तो अब क्या था, वो वाली बदबू के बारे में था जो एन रोजा खुलने से पहले बहुत लॉन्ग स्टमक जब एम्प्टी रहता है, तो वो जो बाइल जूसेस और डिफरेंट तरह के केमिकल्स स्टमक में बनना शुरू हो जाते हैं, तो एक स्मेल सी स्टमक की तरफ से आना शुरू हो जाती है भूख की वजह से। उसके बारे में था कि रोजादार की जो बदबू है मुंह की, वो अल्लाह के नजदीक मुश्क से बेहतर। माज अल्लाह, ये मतलब थोड़ी था कि आपसे बदबू आती रहा। फिर मेरी दलील वही है कि अगर ऐसा नहीं होता तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बार बार मिसवाक फरमाते थे? सोचे तो सही। बस वही मैंने अर्ज की कि सोचना नहीं है, दिमाग नहीं इस्तेमाल करना कि कहीं खर्च ना हो जाए, इसलिए मुश्किलें आ जाती हैं। तो ये मिजाज है अवाम का कि कोई नई चीज को वो गौर फिक्र नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि अक्सर एक लोग कहते थे वॉमिटिंग हो जाए और सिकनेस हो जाए तो रोजा टूट जाता है। अब उन्होंने बड़ी स्लोली वो किया है तहकीक, और 500 साल के बाद उन्होंने ये कहना शुरू किया कि नहीं नहीं नहीं, वॉमिटिंग से रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से लोगों को भी बताएंगे तो उनका भी दिल मुतमईन नहीं होगा, सब परेशान है। लेकिन ओहो नहीं भाई, मेरा रोजा ना जाया हो जाए, इन्होंने तो कह दिया कि ये वॉमिटिंग से रोजा नहीं टूटता, लेकिन उनको तसल्ली नहीं हो रही। एक कह रहा है नहीं भाई, मुझे तो लगता है कि मेरा रोजा ना टूट जाए, मैं तो नहीं टूथपेस्ट इस्तेमाल करता। मत करें, आपकी मर्जी है, लेकिन जो फतवा मौजूद है वो है। तो इसी तरह से अगर आप इंसुलिन लगा रहे हैं, इसकी भी इजाजत है, ये भी याद रखें कि क्योंकि आप इंजेक्शंस एनर्जी के लिए नहीं लगा रहे, इंजेक्शंस भी इवन अलाउड हैं जो आपकी हेल्थ कंडीशन के लिए हैं। इनहेलर तक की इजाजत है। मुझे बताएं कितने लोग जानते हैं ये बात? अल्लाह ताला चाहते हैं ना कि रोजा आप रख है, आप इनहेलर क्यों यूज करते हैं? ताकि कुछ खा पी लें। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने वो मामला रखे। स्विमिंग करना रोजे में, उसमें सिर्फ ये वजह है कि मुंह में पानी ना चला जाए। अगर आप समझते हैं कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप रोजे में स्विमिंग कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि नहीं, चांसेस हैं हलक में पानी उतर जाएगा, तो क्या जरूरत है रोजे में स्विमिंग करके बिला वजह गट गट करके पानी। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो मुझे याद है, शरारती थे थोड़े, तो बच्चों के ये बार बार बहाने बहाने से बात लेने के लिए जाते थे कि चलो जाते हैं, तो बड़ा सुकून मिलता था। वो पानी थोड़ा बहुत मुंह में भी चला जाता था। बहुत ही छोटी की बात कर रही हूँ, 4-5 साल के होंगे। बहुत छोटी उम्र से हमारे घरों में रोजे रखे जाते थे। तो उस वक्त ये होता था कि फिर बड़े कहते क्या बार बार आप बात लेते हैं? तो
ان کو پھر جو شرارتی کزنس تھے ان کو پھر روکا جاتا تھا کہ آپ بہانے بہانے سے بار بار جا رہے ہیں، پانی آپ نہاتے نہاتے پیتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ سب کانسیپٹ ہوتے ہیں کہ جو چیٹ کر رہا ہے اللہ بھی جانتے ہیں، وہ بندہ بھی جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. باقی یہ سارے مسائل کو جاننا، اور بات یہی ہے کہ لوگ اللہ فرمانے نئی بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، اگرچہ وہ کتنی سچی کیوں نہ ہو اور کتنی لاجیکل کیوں نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، ان کے لیے کوئی سیریس ایشو ہی نہیں تھا. یعنی ابھی آپ ہماری بھی لائف کو دیکھیں، سب سے کم جو اہم ہے ہمارے لیے وہ ہمارا دین ہے. اسکول میں بچوں کی کتنے آورز نکلتے ہیں، اسپورٹس میں کتنے آورز لگتے ہیں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں کتنا لگ جاتا ہے، آپ کے سوشل میڈیا کو یوز کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، آپ کے سلیپنگ آورز کتنے ہیں. کیلکولیٹ کیجئے گا اور پھر بتائیے گا. یہ میں ایک رف بات کر رہی ہوں، مذہب کے لیے، دین کے لیے کتنا ٹائم ہے. تو یہ دین سب سے کم اہم ہوا ہے. ہر ماں باپ کو فکر ہے کہ اچھے اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے، مجھے بھی ہے، کو ہے، اچھا ماحول مل جائے، اچھی تربیت ہو جائے، دنیا میں یہ اس قابل ہو کہ 4 لوگوں میں بیٹھے تو وہ کہیں کہ ہاں بھائی یہ اچھا بچہ ہے، پڑھا لکھا ہے. یہ کنسرنز ہیں ہمارے، لیکن کیا یہ کنسرنز ہیں کہ ہمارے بچے کو دین کا پتہ چل جائے، مذہب کا پتہ ہو، اسے پتہ ہو کہ انبیاء کتنے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، مقصد کیا تھا، قرآن کے نزول کی حکمت کیا تھی، ارکان اسلام کیا تھے، یہ سب باتیں. اور وہ جانتا ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلامی شعار کیا ہیں، ہم پر کس کا کیا حق ہے، ہمارا کیا فرض ہے. یہ سب باتوں کی کس پیرنٹ کو کتنی فکر ہے کہ وہ چھوٹی سی عمر سے یہ فکر کرے کہ ہمارے بچے کو دین کی سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے، اس کو اللہ کا، رسول کا، اللہ نبی کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے. تو اس لیے یہ ریالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس کھیل تماشے کے انداز میں وہ سنتے تھے نصیحت کو، اور نبی کو اپنے جیسا بشر قرار دیتے تھے، جبکہ مقام نبوت اگر بشریت کے ساتھ ہے تو اس سے مقام نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جو نبی تشریف لائے تھے، جو رسول تھے، حاملین وحی تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، بشری تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے. اس سے ان کی جو رسالت کی عظمت شان ہے اس میں کمی تھوڑی آ جایا کرتی تھی. تو یہ بھی خیال یہاں پر ہو گیا. پھر پچھلی قوموں کی سرکشی اور اس کی وجہ سے ان پر جو عذاب آیا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور پھر ان کے اقرار جرم اور ندامت کے رائے گاہ جانے کا تذکرہ. پھر آپ کیا وہ کہتے ہیں نا، اب پچھتاوا کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، کہ اٹس ٹو لیٹ. پھر ان کو کہا جائے گا کہ آپ کیا ریگریٹ کر رہے ہو، کیا افسوس کرتے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظم و ضبط، توازن اور اعتدال، وہ جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے کیا کیا دلائل دیے ہیں، کس کس طرح سے کائنات کی تخلیق کا بیان فرمایا. اور جواب بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے قادر ہیں، اور کس طرح انہوں نے تم پر قرآن پاک جیسی کتاب نازل فرمائی اور ایک ایسا تذکرہ اتارا جس میں تمہارا بھی ذکر موجود ہے. یعنی ہر شخص جو ہے وہ قرآن پاک میں اپنا ذکر ڈھونڈتا ہے. اور یہ بڑا دلچسپ واقعہ یہاں پر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، انسان کا اور ایک انڈیویجول کا بھی. تو ایک تابعی تھے عرب سردار حضرت احنف بن قیس، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ذرا قرآن پاک لے کر آئیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا اس میں کہاں پر ذکر ہے. تو ان کا بھی پورا واقعہ یہاں پر لکھا گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن لوگوں سے مجھے مشابہت ہے. تو وہ قرآن پاک کے ورق پلٹتے رہے دیکھنے کے لیے. پہلے انہوں نے وہ آیت پڑھی جن میں بہت اللہ کے متقی نیک پرہیزگار لوگوں کا تذکرہ تھا. کسی نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، کسی نے جان قربان کر دی، اپنا سارا مال صرف کر دیا، کوئی پوری پوری رات بستروں سے جدا رہتا تھا. کہتے ہیں وہ اللہ فرمایا کروٹوں جو بستر ان کے اس سے کروٹیں بستروں سے جدا رہتی تھی. یہ ساری باتیں سنی، کبھی برائی کے قریب نہیں گئے، ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا. پھر انہوں نے اگلی آیت پڑھی جن میں مشرکوں، کافروں، منافقوں، فاسقوں کا ذکر تھا. تو دونوں آیت پڑھ کے انہوں نے فرمایا اے اللہ میں تو ان دونوں گروہوں میں نہیں ہوں، یعنی نہ تو میں ان کی طرح اتنا نیک ہوں کہ مجھ سے کوئی خطا ہی نہ ہوئی ہو، اور نہ معاذ اللہ میں کافر، منافق یا فاسقوں جیسا ہوں. پھر جب انہوں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن سے نیکی بھی ہوتی ہے
اور ان کے کچھ اعمال نیک ہیں، کچھ خطائیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں، کچھ گناہ بھی ہوئے ہیں، تب وہ ایک دم سے لاؤڈلی کہتے کہ جی یہ میرا ذکر ہے، کہ ہم ان لوگوں کی فہرست میں ہیں کہ جو منافق نہیں ہے، مشرک بھی نہیں ہے، مگر لاپرواہی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے. تو یہ سب باتیں یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، اپنے نبی کی شان بھی بیان فرما دی. کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پاک پر مختلف طرح کی باتیں جب وہی نازل ہوتی تو کبھی کہتے تھے شاعر کا کلام ہے، کبھی کہتے تھے کہ پریشان خواب ہیں، کبھی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہوں نے خود اس کو بنا لیا ہے، کبھی کہتے تھے کہ کسی سے سیکھا ہوا کلام ہے. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام نظریات کو اور ان کی تمام باتوں کو رد کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن نہ تو پریشان خواب ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نازل کی ہوئی کتاب ہے. یعنی اللہ نے اپنے اس نبی پر نازل فرمائی جنہوں نے کبھی کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. تو یہ سارا مقام مرتبہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہے قرآن پاک کی سچائی کی. یہ واقعہ بیان کیے گئے. پھر انسان کی تخلیق جو کائنات میں اس کا سلسلہ ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھے تو ہم نے ان دونوں کو اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی. یعنی ایک بگ بینگ تھیوری کا جو نظریہ ہے نا، پھر وہی والی بات آ گئی کہ ایک بہت بڑا آتشی بگولا تھا، ایک بہت بڑا جس کو ہم کرۂ ارض کہتے ہیں، ایک ٹکڑا تھا سورج سے گرا ہوا، بہت بڑا دھماکہ ہوا، اسے وہ پھٹ گیا، لامحدود ٹکڑے اس کے فضا میں بکھر گئے. ایگزیکٹلی شان دیکھیں میرے رب کی، بگ بینگ تھیوری کتنے ٹائم پہلے پیش کی گئی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے بتا دیا کہ یہ ساری کائنات، اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا فرمائے. بند تھے زمین آسمان، اللہ نے اس میں حرکت فرمائی، اس کو متحرک کر دیا، موومنٹ ہوئی. اور پھر وہ جو کرۂ ارض کہتے ہیں نا زمین کو، اور وہ آگ کی طرح سے پوری زمین تھی، کئی سال بارشیں برستی رہیں اور وہ زمین معتدل ہو گئی. پھر اس میں پھل پھول پیڑ چرند پرند ہر فیسلٹی کو اللہ نے پیدا فرما کے انسان کو اس میں بھیجا. اور اس کو بھیجا کیوں؟ obviously حکمت یہی تھی کہ ایک وقت تک دنیا میں رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا. پھر قانون قدرت اللہ بیان فرماتے ہیں ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے 35 آیت میں. یعنی ہر ذی روح پر موت آئے گی، یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہمیشہ. اور پھر بتا دیا کہ قیامت اچانک آ جائے گی اور انسان کو بہت زیادہ حیرت زدہ کر دے گی، سرپرائز ہو جائیں گے، نہ کوئی اس کو رد کر سکے گا اور نہ کسی کے پاس مہلت ہوگی. یہ جو لوگ ایسے وہ کرتے رہتے نا پریڈکشنز، 2000 پہلے ہمیں یاد ہے، ہم چھوٹے تھے کافی، اس وقت بھی بڑے بڑے شوشے چھوٹ جاتے تھے، بڑے بڑے فلسفی، آئی مین سو کالڈ فلسفی، ناٹ ایگزیکٹلی. 2011 میں قیامت آ جائے گی تو 2014 میں آ جائے گی، تو اب اس میں آ جائے گی، اس میں آ جائے گی. اتنا پاپولر ہوتے تھے ان کے سٹیٹمنٹس اور اتنی باتیں ہوتی تھی. ہمیں اس لیے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہمیں اتنا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، بس وہ اچانک آ جائے گی. اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا، آپ نے ایسے 2 انگلیوں کا فرمایا کہ ہم اتنا قریب ہیں. یعنی پچھلی قوموں اور امتوں کے ہم سب سے لاسٹ میں ہیں نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور ہمارے بعد کوئی قوم کوئی امت نہیں ہے. تو ہم سب سے قریب ہیں قیامت سے، سب سے، یعنی ایک مہلت ہے نا، ایک وقت ہے جس پہ قیامت آئے گی. فرض کریں، میں ایک مثال دینے کی سمجھا رہی ہوں، فرض کریں کہ 10,000 سال کے بعد قیامت آئے گی. تو 10,000 سال میں جو سب سے آخر میں پیدا ہوں گے، ظاہر قیامت ان کے زیادہ قریب ہوگی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب قائم کی جائے گی. لیکن بس یہ ہے کہ کسی کو کوئی مہلت نہیں ملے گی، حتیٰ کہ توبہ کی بھی مہلت نہیں ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جو لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ان کو اللہ کے عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے گا، یعنی معمولی سی جھلک بھی نظر آ جائے گی، تو اس وقت وہ اپنے ظلم کا اعتراف کرنے لگیں گے. پھر فرمایا قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم کیا جائے گا. اللہ اکبر! یہ سوچ سکتے ہیں کیا ہم؟ حساب کتاب ہوگا، آڈٹ
آج دنیا میں بڑی بڑی فرمز، کمپنیز، ادارے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب کسی کا آڈٹ کا ڈے ہوتا ہے یا جس کسی کا حساب کتاب ہوتا ہے، کیا افراتفری، کیا پینک ہوتا ہے نا. یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ چیٹرز ہیں. آنیسٹلی اگر وہ چیٹ نہیں بھی کرتے پھر بھی ایک حساب کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی کچھ مس نہ ہو جائے، کوئی کمی بیشی نہ نکل آئے، رسوائی نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کہیں ہمارے لیے کوئی پرابلمز کریٹ نہ ہو جائے. تو جو کرپشن کر کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کو حساب کتاب کا ڈر نہیں ہوگا. اگر حساب کتاب ہو تو ظاہر ہے کہ ان کو ڈر ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ اس دن وزن قائم ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. دنیا میں ہو جاتا ہے، کچھ نیگلیکٹ ہو جاتا ہے، کچھ ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. بڑی دفعہ ایسا دنیا میں، یہ بھی بڑی آزمائش ہے، جو چیز آپ نے، جو برائی آپ نے کی ہی نہیں ہوتی وہ آپ سے وابستہ ہو جاتی ہے. جو نیکی آپ نے نہیں کی ہوتی اس کا کریڈٹ مل جاتا ہے. سبحان اللہ. کرتا کوئی ہے، جیسے کہتے ہیں نا، کرتا کوئی ہے اور بھرتا کوئی ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیچھے کرنے والے کوئی اور ہوتے، کریڈٹ لینے والے کوئی اور ہوتے. ہر لیول پہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. تو اس حساب سے وہاں یہ سب معاملات نہیں ہوں گے. دنیا میں ہونے دیں. دنیا کتنے دن کی ہے؟ بہت کم، بہت تھوڑی، آنکھیں جھپکنے کی دیر ہے بس. تو اس وجہ سے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا کوئی عمل ہوگا تو وہ ریکارڈ پر موجود ہوگا، چھپے گا نہیں. جیسے ہمارے اکاؤنٹ میں جو بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، کریڈٹ ڈیبٹ، کیا چھپ جاتا ہے؟ کچھ سسٹم چلتا رہتا ہے. آپ بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے، آپ کو پتا ہے کہ یہ سارا بینک کا ہیڈک ہے، وہ مینٹین کر رہا ہے. کیا اس میں آیا اور کیا نکلا، ایک ایک پینی. آپ کو کیا فکر ہوتی ہے؟ یہ اللہ کا نظام اس بینک کے نظام سے بہت ٹرانسپیرنٹ اور بہت بہترین ہے کہ بس آپ کرتے جائیں کام. کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے، وہاں ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں چھوٹے گا، کچھ بھی نہیں بھولے گا، کچھ بھی غلطی نہیں ہوگی. پھر ایک بار ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، جیسے انہوں نے اپنی قوم کو اور اپنے جو وہ عرفی باپ تھے، جو آزر تھے، چچا تھے یا والد تھے، ان کو بت پرستی سے روکا. اور اس کے بعد جو انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے اور مثال قائم کی، فرمائے پوچھو ان سے. تو خود ہی کہتے یہ نہیں بول سکتے، یہ توڑ نہیں سکتے، یہ گواہی نہیں دے سکتے. عقل کی انسان دیکھیں جب پردے پڑ جاتے ہیں تو یہ عالم ہو جاتا ہے کہ اپنے منہ سے آپ کہہ رہے ہیں یہ سن نہیں سکتے تو پھر ان سے دعا کیوں کرتے؟ یہ بول نہیں سکتے تو پھر وہ آپ کی تکلیف کو کیسے دور کریں گے؟ چل نہیں سکتے، بے بس ہیں، لاچار ہیں، تو پھر کیوں ان سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں؟ آپ کو کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ مدد مانگنے اس کے پاس جائیں گے جس کے ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہوں، پاؤں بھی باندھے ہوئے ہوں، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہو، زبان ہو ہی نہیں؟ سوچیں کہ آپ جائیں گے کسی ایسے شخص کے پاس کہ میری مدد کر دو؟ اب یہ تو بیچارہ خود بندھا ہوا ہے، یہ تو میری مدد نہیں کر سکتا. تو مدد آپ اس سے مانگیں گے جس کو آپ ایکٹیو دیکھیں گے، اپنے سے بہتر دیکھیں گے، اپنے سے بہتر پوزیشن میں دیکھیں گے، با اختیار دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسی حکمت عطا کرتے ہیں. انہوں نے بڑی کوشش کی اپنی قوم کو سمجھانے کی. بہرحال وہ بات ہے، دلیل ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، ہر کوئی اس کو سمجھ نہیں پاتا. اور جو اس کی آنکھوں پہ اندھیرا چھا جائے اور اس کے اوپر تعصب کی اور گناہوں کی پٹی پڑ جائے، دلیل ان کو کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو یہ سارے واقعہ بیان کیے گئے. اس کے بعد انہوں نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی ابراہیم علیہ السلام کو. یہی تو کرتے ہیں آخر میں لوگ، جب دلیل سے ہار جاتے ہیں تو زور زبردستی پہ، مار پیٹ پر، ٹارچر کرنے پر اتر آتے. یہ پیٹرن آج بھی ہے. یہ حق اور باطل کی جنگ میں ہمیشہ پیٹرن ایک ہی جیسا ہے، کچھ بھی چینج نہیں ہوا اتنے سالوں میں. اب جب دلیل سے بات نہیں بنی تو کہا یہ نیک بنتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا بلا کہتے ہیں، مار ڈالو ان کو، جلا ڈالو. اور اللہ نے کہا یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم. اللہ اپنے نیک بندوں کو اکیلا تھوڑی چھوڑتے ہیں. آپ نے آگ جلائی اور اتنی آگ جلائی، اتنا بڑا گڑھا بنایا، اس کا کئی دن تک اہتمام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے صرف کن کہا اور وہ آگ گلزار یعنی پھول بن گئی. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس کو ٹھنڈا کر دیا. پھر آپ نے وہاں سے ہجرت بھی فرمائی. پھر لوط علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے انہیں بھی ہدایت اور نبوت اور علم عطا فرمائے اور پیغام ہدایت کے لیے بھیجا.
پھر داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے مقدمے کا یہاں پہ ذکر ہے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا اور سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو غلط قرار دے دیا ایک سینس میں، اور دوسرا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا کی۔ اب دیکھیں یہاں پہ پھر وہی بات ہے، داؤد علیہ السلام والد ہیں، سلیمان علیہ السلام فرزند ہیں۔ یہ کانسیپٹ سمجھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ باپ ہمیشہ ٹھیک ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ بوڑھا ہمیشہ ٹھیک ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ جو عمر رسیدہ شخص ہے یا جو زیادہ بڑے عہدے پر ہے وہ ہمیشہ ٹھیک ہوگا، جس کو اللہ سمجھ بوجھ عطا کر دے، وزڈم عطا کر دے۔ تو یہ پورا وہ نظریہ بھی یہاں پر بیان فرمایا گیا کہ اللہ نے فرمایا دونوں کو ہی ہم نے قوت فیصلہ، معاذ اللہ کم وہ بھی نہیں تھے داؤد علیہ السلام بھی، لیکن وہ فیصلہ وہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو علم عطا کیا۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایک عدالت کے فیصلے پر دوسری عدالت نظر ثانی کر سکتی ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں ہمارے جو کورٹس ہوتے ہیں، ان کورٹس میں ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کا ہائی کورٹ میں آپ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر وہاں نہیں مطمئن ہے تو آپ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں لے کر وہ معاملات۔ تو یہ اسی لیے، اور یہ ہو سکتا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور فیصلہ درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فیصلہ اگر بہتر ہے تو دوسرا بہترین اس سے بھی زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر تھا، جب آپ لہن داؤدی میں تلاوت فرماتے تھے تو پہاڑ بھی مسخر ہو سکتے تھے۔ اس سے ہم یہ کانسیپٹ لیتے ہیں کہ میوزک یا موسیقی کا کانسیپٹ کیا ہے۔ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ ٹھیک ہے، اس میں خرافات نہ ہو، شیطانیت نہ ہو، یا آپ کو اللہ اس کے نبی اور اس کی اللہ کی یاد سے، اپنے مقصد حیات سے، جائز کاموں سے غافل نہ کر دے، آپ کے اخلاق کردار کو تباہ نہ کر دے۔ تو موسیقی یہ ایک اچھی چیز ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے ساری اچھی چیزیں حلال کی اور بری چیزیں میں نے حرام کی۔ اب جو ولگیرٹی ہے، جو خوفناک میوزک ہے، دیکھیے اسلام دین فطرت ہے، اور سائنٹیفکلی بھی آپ دیکھیں کہ کلاسیکل یا اچھے یا سافٹ انسٹرومنٹ اور میوزک آپ کی شخصیت پر، آپ کے ذہن پر، ذہنی نشو و نما پر پازیٹیو امپیکٹ ان کا ہوتا ہے۔ اور لاؤڈ میوزک آپ کو ہائپر ٹینشن اور پلپٹیشن ہائی ہو جائے گی، ہارٹ بیٹ بڑھ جائے گی، بلڈ پریشر بھی سم ٹائمز شوٹ کر سکتا ہے، بہت انزائٹی بڑھ سکتی ہے، بہت سی مینٹل ڈیزیز ایسی ہیں، مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جس میں لاؤڈ نوائزز جو ہوتے ہیں وہ بیماری کو اور ورس کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے اور کنٹرول رکھ سکتا ہے، اور پھر وہ تھوڑا بہت کوئی موسیقی سن لیتا ہے جس میں کوئی مشرکانہ یا ولگر ورڈنگ نہیں ہے، تو اس کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ بڑے بڑے علماء کرام، اچھا پھر میں بار بار ریپیٹ کر دیتی ہوں ڈسکلیمر کے طور پر کہ بڑے بڑے علماء کرام آپ کے یوٹیوب کے علماء نہیں ہوتے، یہ بھی پلیز یاد رکھیے گا۔ کتابیں پڑھا کریں، بڑے اسکالرز وہ نہیں ہے جو اب یوٹیوب پہ آ گئے، تو ایک دوسرے سے بس آگے بڑھنے کی دوڑ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جنہوں نے سال ہر سال زندگی علم سیکھنے سکھانے میں گزاری اور لکھا اور تحقیق کی، تو ان کا بھی یہ فتویٰ موجود ہے، جواز میوزک کا ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے شمار روایات ملتی ہیں شادی بیاہ کے موقع پہ، بلکہ لوگ ڈر جاتے تھے، خواتین گھبرا جاتی تھی کہ پتہ نہیں اللہ کے حبیب ناراض ہوں گے۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ تو خوشی کا گھر ہی نہیں لگ رہا کہ تم اس میں کچھ گیت گاؤ، خوشی مناؤ۔ جب مسلمان فتوحات حاصل کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، ایک مخصوص قسم کا کلاسیکل عربی کا رقص ہوا کرتا ہے جس کو آج ہم ڈانس کہتے ہیں، وہ کیا کرتے تھے۔ لیکن اب تھوڑی چیزیں آئی ہیں، دیکھیں اس زمانے میں مرد یہ ایکٹیویٹیز کرتے تھے، عورتوں سے نہیں مرد نچوا کے دیکھتے تھے تماشے، چینج کر دیا۔ انفیکٹ مرد کو ڈانس کر کے عورت کو انٹرٹین کرنا چاہیے، اس کو دکھانا چاہیے۔ تو جو یعنی یہ میں کوئی کسی اپنی ذات کی بارے میں بات نہیں کر رہی، میں اسلامی کانسیپٹ کا بتا رہی ہوں کہ مرد انٹرٹین کرتے تھے شادی بیاہ کے خوشی کے موقعوں پر، اور وہ بڑا تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ رقص ہوا کرتے تھے۔ یہ جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں یہ وہ کرتے تھے، خواتین انٹرٹین ہوتی تھی۔ یہ جو دوسرے غیر مسلم تھے یا مشرک تھے، انہوں نے عورت کو بنا دیا ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ۔ اب عورت ناچ رہی ہوتی ہے بےہودہ کپڑے پہن کر یا جس بھی طرح، اور مرد جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں دیکھ دیکھ کے۔ تو یہ کانسیپٹ بہرحال اس سے وہ چیزیں اتنی خراب ہو چکی ہیں
اتنی بگڑ چکی ہیں کہ اب علماء اسی میں بہتری سمجھتے ہیں کہ یہ چیپٹر کو چھیڑے نہیں کہ بھائی حرام ہے بس، تاکہ کیونکہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان ریسٹرکشنز کو سمجھانا کہ آپ کون سا میوزک سنیں، کون سا الاؤ ہے، کہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے. مگر کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کو گانا سنا دے، کوئی ماں اپنے بچوں کو سنائے، بہن بھائی ایسے گیت گا لیا، خوشی کے موقع پر خواتین اپنی گیدرنگ میں ہیں، مرد اپنی گیدرنگ میں ہیں، خوشی کے اظہار کے لیے انہوں نے کچھ گا لیا، بالکل اس میں کوئی خدا نہ خواستہ قباحت نہیں تھی، سوائے اس کے کہ جیسے ہم نے بات کی کہ ہر چیز کی ایک حد ہونی چاہیے. اور ادروائز موسیقی یا میوزک اچھی چیز ہے. یہ فنون لطیفہ جو ہوتے ہیں یہ اچھے ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے ان میں کوئی اگر شیطانی شامل کر نہ دی جائے تو وہ لہن داؤدی کی بھی تعریف اسی لیے کی گئی کہ انسان کو دیکھیے سیدھا سیدھا قرآن کوئی پڑھے اور کوئی اچھی تلاوت کرے، کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کے ہارٹ کو ٹچ کیا کرے گا؟ تو وہ خوبصورتی ہے نا اس لہن میں، تو وہ خوبصورتی ہے، وہی آپ کو اچھا لگتا ہے، وہ ردم اچھا لگتا ہے، میلوڈی اچھی لگتی ہے. تو چیزوں کو سمجھنا، ایک خوبصورت کلام، ایک خوبصورت نعت، ایک خوبصورت غزل. ایک صحابی اس میں نام ان کا نہیں آ رہا، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سفر فرما رہے تھے تو وہ فرماتے میں سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو پورے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا گیا اپنے شعر، اور میں نے کوئی پتہ نہیں 100 سے زیادہ اپنے جو شاعری کے نمونے تھے لکھی ہوئی پوئٹری میں نے سنائی، اور آپ فرماتے گئے اور سناؤ اور سناؤ. مطلب یہ سب صحیح ہے، ایک ہر چیز کا ایک رائٹ ٹائم ہونا چاہیے. اب ہمارے شاعروں کی طرح ولگر شاعری اور ایسے ایسے خاتون کے نقوش پہ اور اس کی چال ایسی تو کمر ایسی تو سینہ ایسا، تو یہ جو پکچر انہوں نے ڈرا کی ہے اس کے بہت سارے برے امپیکٹ ہیں، اور پھر وہ ایگزیجریشن ہے، جھوٹ ہے اس میں عجیب و غریب نظریات پتہ نہیں کس تخیلاتی دنیا میں لے گئے. تو اس لیے وہ اگین شاعری ساری تو بری نہیں ہے، بری شاعری بری ہے، اچھی شاعری اچھی ہے. نظم اگر کوئی نصیحت کے لیے، اقبال کا کلام تو سنیں، جتنا اقبال کے کلام سے آپ دین سیکھ سکتے ہیں وہ آپ بڑے بڑے لیکچر سے بھی سم ٹائمز وہ بات نہیں سیکھ پاتے. وہ بھی تو شاعری ہے، اور کتنی پیاری شکوہ جواب شکوہ بھی دیکھیں، ساقی نامہ آپ دیکھیں شاعروں کا. تو اس وجہ سے بس اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو ایسی خوبصورت آواز اور ایسی لے عطا کی کہ جب وہ پڑھتے تھے پہاڑ تھم جاتے تھے اور پرندے رک جاتے تھے ہواؤں میں اڑتے ہوئے اور سنتے تھے اس کلام کو. پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ وہ تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے، سننے جیسے انوالو ہو جاتے تھے. ہم کوئی اچھا کلام پڑھے گا تو ہم اس کے ساتھ انوالو ہو جائیں گے، پڑھنے لگ جائیں گے. تو یہ عالم ہو جاتا تھا، اور ان کے حکم سے سب کام کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہ کرم سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے، ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا جو ان کے تخت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا کرتی تھی. پھر ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ جب ان کو تکلیف پہنچی انہوں نے ایکسکیوز می پلیز آپ اپنا مائک میوٹ کر لیجئے گا. اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں تکلیف سے دوچار ہونا پڑا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی تکلیف کو دور فرما دیا، اور پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل و عیال اور نعمتوں سے نوازا. پھر اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل، ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. پھر یونس علیہ السلام کا واقعہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور مچھلی نے انہیں اللہ کے حکم سے نگل لیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ سے دعائیں پڑھتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی ان توبہ کے کلمات کو پسند فرمایا اور ان کی توبہ کو قبول کیا. اس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں ٹریڈیشنلی یہ رواج ہے کچھ گھرانوں میں. اب تو آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، مگر ہم بلیسڈ تھے کہ ہمارے بچپن میں ہمارے نیبرہڈ میں ایسی ایکٹیویٹیز بہت ہوتی تھی. درس، قرآن خوانیاں، یا سلامو، اب فلاں تسبیح ساری خواتین اپنے بچوں کو بھیج دیتی تھی. پہلے بچے جاتے تھے پڑھنے کے لیے، بعد میں مدرز آتی تھی اور سب پڑھتے تھے. تو آیت کریمہ بھی پڑھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں ایسے ہی مومنوں کو نجات عطا فرماتا ہوں. تو یہ گمان ہے ہمارا اللہ کی رحمت کے اوپر ہم مان رکھتے ہوئے
کہ جب ہم آیت کریمہ پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی تکلیف یا مشکل سے نکلنے کے لیے دعائیں کریں گے، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو آزمائش سے نکالا اور نجات دی، اور پھر فرما بھی دیا ایسے ہی اللہ مومنوں کو نجات دیں گے، تو انشاءاللہ اللہ ہم پر بھی رحم فرمائیں گے اور ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ آیت بڑی پیاری ہے۔ اس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے، جلالی ہے، گرم ہے۔ تو کوئی بھی قرآن کی آیت کا کوئی ایک جلالی والا کانسیپٹ جو ہم سمجھتے ہیں وہ ایسے نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ جلالی اس سینس میں ہے کہ ایک سیریس میٹر ہے یہ۔ جب ہم کسی تکلیف میں ہوں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی، یہ ہے جلال۔ دانت نکل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہیں اور کیا رہے، اے اللہ آپ پاک ہیں، بلندی والے ہیں اور پاکی بزرگی والے ہیں، بے شک میں نے ہی اپنی جان پہ ظلم کیا تھا۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو آپ کا کنڈکٹ ہے اور باڈی لینگویج ہے وہ بالکل کمپیٹیبل نہیں ہے، اس میں تضاد ہے۔ جب میں کسی سے کہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے بھول کر دی، میں معافی چاہتی ہوں، میں اس مشکل میں پھنس گئی ہوں، مجھے اس سے نکالیں، تو دوسرا میں دانت نکال رہی ہوں گی، ادھر ادھر ہنس رہی ہوں گی، شغل میلہ نہیں ہوگا ایسا۔ جب آپ اسٹریس میں ہیں، پریشان ہیں، ریگریٹ کر رہے ہیں، آپ اپولوجائز کر رہے ہیں، تو آپ کی باڈی لینگویج سے بھی وہ ظاہر ہونا چاہیے، جو آپ کی زبان کہہ رہی ہے وہ آپ کے اعضاء کو بھی کہنا چاہیے۔ بس یہ ہے جلال اس کا، کہ آپ کہتے ہیں نا آئی مین اٹ، جو میں کہہ رہی ہوں، بس یہ جلال ہے اس کا۔ ہو گرم ہے، الٹ جائے گا، یہ الٹ پلٹ کچھ نہیں ہوتا قرآن سے۔ قرآن صرف ہدایت ہے اور نجات ہے اور شفا ہے۔ اور اس میں ہمارے یہاں تو کچھ بہنیں ایسے بھی کرتی تھی کہ وہ تسبیحات جیسے آیت کریمہ پڑھا جاتا تھا، 1.25 کا ایک ریکمینڈڈ عام طور پر طریقہ ہوا کرتا تھا، تو وہ پانی کے پیالے رکھتی تھی، اس میں تسبیح کو ڈپ کرتی تھی، پھر پڑھتی تھی، پھر تسبیح کو ڈپ کرتی، اب کہتی تھی جلالی تھا، اب یہ جمالی ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ میں کسی کو مذاق نہیں بنا رہی، نہ میں کسی کو کوئی فتویٰ دے رہی ہوں بدعت کر دی یا جی شرک کر دیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ان کا ٹوٹکا ایک ٹپ تھی جو ان کو لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، obviously یہ بھی کسی دیندار شخص نے ہی ان کو بتایا ہوگا، مگر عرض کرنے کا مقصد تھا کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اس بات کی۔ اس کی شرعی حیثیت اس سینس میں ہے کہ تحمل سے، یقین سے، اطمینان سے، سنجیدگی سے جب آپ اللہ کو پکاریں، جیسے حدیث مبارکہ ہے نا کہ قرآن میں جب عذاب والی آیتیں پڑھیں تو سنجیدہ ہو جائیں، رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لیں، اور جب بشارتیں پڑھیں تو خوشی اللہ سے اس کا سوال کریں۔ یہی ہوتا ہے دنیا۔ آپ کہیں کنڈولنس کے لیے جاتے ہیں تو دانت نکال کے ہنستے ہیں، اور کچھ لوگ ہنستے بھی ہیں، کسی بات پہ انہیں ہنسی آ جاتی ہے، تو جس کے گھر میں وہ واقعہ ہوا ہوتا ہے اس کو تو بہت ہی ناگوار گزرتا ہے۔ وہاں پر خاموشی چاہیے، سنجیدگی چاہیے۔ آپ اظہار کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں تو وہ دکھ نہیں ہوا جو آپ کو ہوا تھا، لیکن ہم پھر بھی یہاں پر انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں آئے ہوئے، ہم بھی آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ شامل ہیں، یہ آپ بتائیں گے نا۔ اور اسی طرح سے جب آپ خوشی کے موقع پہ جائیں گے تو آپ سردہ ہو کے نہیں بیٹھ جائیں گے، چاہے آپ کے دل میں کچھ بھی پریشانیاں چل رہی ہیں، مگر اگر آپ ایسے بیٹھیں گے وہ سم ٹائم لوگوں کے امیج بن جاتے ہیں، لوگ جی تو شاید خوش نہیں ہے، پتہ نہیں جیلس ہو رہے ہیں، پتہ نہیں پریشان ہو رہے ہیں۔ وہاں پر آپ کو تھوڑا لائیولی اپنا شو کرنا ہے کہ آپ کو انہیں لگے کہ آپ ان کی خوشی میں خوش ہیں، جبکہ آپ کا کوئی پرسنل ایشو ہو سکتا ہے لیکن ان کو اچھا نہیں لگے گا کہ یہ ہماری خوشی میں خوش نہیں ہے۔ تمیز طریقہ ایک جو دنیا کا ہے، نظام ہے۔ تو اسی طرح سے جب آپ ایک آیت ایسی پڑھ رہے ہیں تو اس کا پروٹوکول ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، بس یہ بات ہے، اور کوئی خدا نخواستہ نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے میں ان کو یحییٰ علیہ السلام کی خبر عطا کی گئی جب وہ دعائیں فرماتے رہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ تو اب یہ جو دعا انہوں نے کی، یہ جب جس کے ہاں اولاد نہ ہو یا نرینہ اولاد کے خواہشمند، دونوں صورتوں میں حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا ہم پڑھتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہترین وارث عطا فرمائے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح سے یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی یہاں پر انبیاء علیہ السلام پر جو تھی وہ تذکرہ کی جا رہی ہیں۔ پھر
مومنین صالحین کے اعمال رائگاں نہ جانے اور اس کے لکھنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. پھر یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا. اس کے بعد مشرکین اور ان کے معبودوں کا جہنم کا ایندھن بننے کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ الہا ہوتے، یعنی ان کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ پتھر کے سٹیچوز یا بت یا جنہیں وہ پوجتے تھے، ان کو جہنم میں کیوں جانا ہے؟ ان کی کیا ضرورت ہے جہنم میں؟ ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو بے جان ہے. اور انہوں نے تو نہیں کہا تھا نا کہ ہمیں پوجو، پھر ان کو کیوں جہنم میں بھیجا جائے گا؟ تو اس کا جو لاجک سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ان کو امید تھی ان سے، اور وہ سوچتے تھے یہ سپیریئر ہیں، اللہ کے معاذ اللہ برابر ہیں، اللہ کے حکم پر ان کا بھی حکم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ شاید ان سے مشورہ لیں گے یا ان کی بات نہیں رد کریں گے یا اللہ تعالیٰ ان کے حکم کے پابند ہوں گے ماننے کے لیے. ایسی جو بھی نظریات تھے ان کے، ان بتوں کو ان کے ساتھ جہنم میں ڈال کے اس کانسیپٹ کو ان کے کلیئر کر دیا گیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تم سے بھی گئے گزرے ہیں، دیکھو تمہارے ساتھ ہے جہنم میں، تم سے 1% بھی بہتر نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں. وہ تو سوچ رہے ہیں ہم سے افضل ہے. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے، بزرگوں سے جو محبت کرتے ہیں نا، ان کو بھی آیتیں سناتے ہیں. تو میں خود، اب آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کو حق کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن یہ بڑا ظلم ہے اور بڑی زیادتی ہے کہ جب وہ لوگ، آپ اگر کسی سے امید رکھتے ہیں یا کسی سے آپ سفارش کی امید رکھتے ہیں یا شفاعت کی امید رکھتے ہیں یا کسی کو وسیلہ مانتے ہیں، تو یہ آیتیں پڑھنا، کیا نیک لوگ جہنم میں جائیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. کیا ایسا ہوگا؟ نیک لوگ کیا ہمارے ساتھ جہنم میں جائیں گے؟ یہ اللہ کے ولی کیا جہنم میں جائیں گے؟ تو یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ یہ تو بتوں کی بات تھی. باقی نیک لوگ تو جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے خدا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ، آپ بتائیے کہ آپ نے ان کو یہ بتایا تھا کہ میں خدا ہوں؟ یعنی ان کے بتانے سے پتہ چلتا نا. جیسے میں کیا ہوں، میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو پتہ چلے گا. میرا نام کیا ہے؟ آپ مجھے نہیں جانتے تھے پہلے سے، میں نے آپ کو بتایا میرا نام یہ ہے، میری کوالیفیکیشن یہ ہے، میرا پروفیشن یہ ہے، میری رسپانسبلٹیز یہ ہیں، میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے. یہ سب میں آپ کو بتاؤں گی نا. جو میں نے نہیں کہا آپ مجھ سے کیسے جوڑ لیں گے اس چیز کو؟ تو اس لیے اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا اس کے برابر مان رہا ہے، تو سوال یہ کہ یہ بات انہیں کیسے پتا چلی؟ معاذ اللہ، کیا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا تھا کہ میں خدا ہوں یا اس کے برابر ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ ان کے سامنے کر دیں گے کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اور میری والدہ اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم خود اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں. یہ بات ہے. اللہ کے ولی، انبیاء، وہ سب یہ کہیں گے ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ دو اور ہماری معاذ اللہ پوجنے ہمیں لگ جاؤ، ہم جا کر مزاروں پہ تم سجدے کرنے شروع کر دو؟ ہم نے کب کہا تھا؟ تو اس طرح کی بس حد تک بات ہے. جتنی بات ہو اتنا ہی اس کو سمجھنا چاہیے. اور کفار اور مشرکین کے بارے میں جو آیات کہی گئی ہیں وہ اہل ایمان سے نہیں چپکانی چاہیے. ہاں، ہم یہ کمپیئر کرتے ہیں کہ کہیں ہم اس راستے پر ایک حد تک اللہ نہ کرے کوئی ریزیمبلنس تو نہیں آ رہی، بس اس میں ہم انشاءاللہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہونا چاہیے، یہ سب سے اہم ہے. اور مشرکین کے معبودوں کا جہنم کے ایندھن بننے کا تذکرہ کیا، اور اللہ فرماتے ہیں اگر وہ الہا یا اتنے اللہ کی نگاہ میں پیارے معزز ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے. اور جس کے لیے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ بھلائی کا مقدر فرما دے، وہی جہنم سے دور ہوں گے اس دن. ان کے لیے ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی، اور قیامت کے دن گھبراہٹ سے بھی ان کو نجات ملے گی. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی ان کی کیفیت ہوگی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے. سورہ انبیاء کے آخری رکوع میں آیت مبارکہ 107 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بے مثال اعزاز سے نوازا، جو بہت فریکوینٹلی ہم اللہ کے نبی کی شان میں بات کرتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے، صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، ہر 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 مخلوق اور ہر زمانے کے لیے محبوب خدا کو اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا ہے. اور آیت مبارکہ 108 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندوں کو زمین کی حکومت دینے کا، اور جو زبور میں ان سے وعدے کیے گئے تھے اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ حج ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ہم نے نام سے ہی دیکھ لیا حج. اور مدنی صورتوں میں سے، مدنی صورتوں میں عبادات اور مسائل کی زیادہ بات کی جاتی ہے.
سورہ حج میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں، اور اس سورت میں خاص تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے لوگوں کو حج کی دعوت کا اعلان کا حکم دیا گیا تھا، تو اسی نسبت سے اس کو سورہ حج کہا جاتا ہے۔ اور اب جیسے ہم نے بات کی تھی کہ مدنی صورتوں میں مسائل اور احکام زیر بحث آتے ہیں، لیکن اس کا پھر بھی وہی بات ہے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ مدنی صورتوں میں عقائد کا تذکرہ نہیں ہوتا، جیسے مکی صورتوں میں عقائد کا زیادہ بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس صورت میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے حج کا اللہ کے حکم سے اعلان کیا۔ جبل ابی قبیس کی ایک پہاڑی تھی، اللہ نے فرمایا آپ اس پہ کھڑے ہو جائیے اور یہاں پر کھڑے ہو کر آپ اعلان کیجئے، اور آپ نے اعلان فرمایا لوگو اللہ نے اپنا گھر بنا لیا ہے، تو تم میں سے جو اس گھر کی استطاعت رکھتا ہو آ جائے اللہ کے گھر کا حج کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بظاہر اس وقت دو لوگ ہی وہاں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اعلان کریں، ہر ذی روح کو سنانا میرے ذمہ ہے۔ تو اس کی تفسیر میں لکھا جاتا ہے کہ اللہ نے ہر روح کو یہ آواز سنوا دی، اور جن روحوں نے اس پر لبیک کہا جب تک وہ حج نہیں کر لیں گے ان کی موت واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی اللہ کی شان اور اس کی حکمتیں ہیں۔ سورہ حج کے نام کے بعد پھر اس میں اللہ کی وحدانیت، حیات بعد الموت کا اس میں بھی تذکرہ ہے، قیامت کا بھی تذکرہ ہے، جہاد کی اجازت، جیسے ہم نے کہا 70 ٹائمز روکنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے جہاد کی مسلمانوں کو اجازت دے دی۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کیا۔ قیامت کا زلزلہ بڑا شدید ہے، اور اس کا منظر اس قدر دہشت ناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ بالکل پریکٹیکلی دنیا میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک ماں جو بچے کو فیڈ کراتی ہے، مطلب لیڈیز اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں کہ یہ کس سینس میں ہے کہ ان کو بچہ بھول جائے۔ ماں تو ویسے ہی نہیں اپنے بچوں کو بھولتی، پھر وہ نیو بورن کو، اور پھر جو جس کو نرسنگ ہوتی ہو، فطری طور پر بھی، قدرتی طور پر بھی، فزیکلی بھی اس کو فیڈ کرانا ہے اس بچے کو۔ تو یہ کانسیپٹ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے لیکن وہ دن اتنا اسٹریسفل ہوگا، اس میں جو چینجز کائنات میں ہوں گے اتنا حیران کر دے گا لوگوں کو کہ دودھ پینے والے بچوں کو مائیں بھول جائیں گی، اور جو ہر حاملہ ہے اس کا حمل ساکت ہو جائے گا، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ مس کیریج ہو جانا۔ اس قدر ہولناک ہو، دہشت سے اور اسٹریس اور خوف سے لوگ مدہوش نظر آ رہے ہوں گے نہیں مدہوش، کہنے لگے گا بے ہوش ہے سب، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کس حال میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت کے باعث ان کی کیفیت ہوگی۔ بعض لوگ پھر بتایا علم کے بغیر اللہ کے بارے میں جھگڑے کر رہے ہیں، ہر اس سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس کے متعلق لوح محفوظ میں لکھا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے غلط باتیں منسوب کرنا شیطانی کام ہے، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حشر نشر کی جو معاملات ہوں گے، اور عمر کے جو ہے انسانی عمر کے مختلف مراحل پر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق ہے اس سے بتایا کہ تمہاری کیا حیثیت تھی، تم کیا تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں وجود دیا، طاقتور توانا کیا۔ کچھ بچے اسٹل برتھ کتنی ہوتی ہیں، کچھ بچے تھوڑے مہینوں میں وفات پا جاتے ہیں، کچھ جوان ہوتے ہیں، کچھ جوانی میں وفات ہو جاتے ہیں، تو ہر طرح کی، کوئی بڑھاپے تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے کنٹرول سے کسی کو مرنے سے بچا سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہماری بے بسی اور اللہ کی قدرت کا اظہار کرتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کا مقصد صرف دنیا کے مفادات ہیں، اگر انہیں کوئی بھلائی مل جائے تو دین پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو منہ کے بل گرتے ہیں۔ یعنی یہ آپ کسی پیر صاحب کے پاس آپ گئے اور آپ کی دعائیں قبول ہو گئی تو آپ کی نظر میں وہ پہنچے ہوئے ہیں، اور اگر نہیں ہوئی تو نہیں ہے، یعنی یہ حال ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دین کا بھی تم اپرچونسٹ ہو، تم دین پہ بھی تبھی چلتے ہو جو تمہیں فائدہ پہنچتا ہے، اور جب آزمائش کی بات آتی ہے تو دور ہو جاتے ہو۔ ایسو نہیں دنیا اور آخرت کا نقصان سمیٹا ہے، ایسے لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے نہ نفع دے سکتے ہیں، اور یہ دور کی گمراہی ہے۔ اور فرمایا ایمان لانے والے اور اعمال صالح انجام دینے والے جو ایفرٹ کرتے ہیں، ایمان صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، بس جی ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے عمل کرنا پڑے گا، اگر جنت چاہیے تو کوشش کرنی پڑے گی۔ اور پھر فرمایا کہ جب عمل کریں گے تو ان کو نجات اور جزائے خیر ملے گی۔
اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے رسول کی ہرگز مدد نہیں کریں گے تو اس کو چاہیے کہ اونچی جگہ پر رسہ باندھ کر اپنے گلے میں ڈال لے، پھر اس رسے کو کاٹ لے، پھر یہ دیکھے کہ آیا اس کی یہ تدبیر اس کے غضب اور غصے کو دور کرتی ہے یا نہیں۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو واضح آیتوں کے ساتھ نازل کیا، بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو سوال اٹھتا ہے نا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتے ہیں، اس میں کبھی کوئی شخص یہ بھی تو بات کہہ سکتا ہے کہ بھئی جب اللہ نے نہیں چاہا تو میری بیچارے کی مجال کیا تھی، مگر اس میں سوال یہ، اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت چاہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ بائی فورس کسی کو ہدایت پر نہیں لاتے، اپنی قدرت سے نہیں لاتے۔ اللہ چاہتے تو ہماری مجال کیا تھی کہ ہم انکار کرتے، نافرمانی کرتے، حق کے راستے کو چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو طلبگار ہوتا ہے میں اسی کو ہدایت دیتا ہوں، زبردستی کسی کی جھولی میں نہیں پھینکی جاتی ہدایت، جو چاہتا بھی نہ ہو۔ تو یہ سارے واقعات واضح طور پر بیان فرما دیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ چاہے ان کی قومیں نبیوں کا انکار کرتے رہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ اپنے انبیاء کی مدد فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے، سورج چاند ستارے درخت پہاڑ چوپائے اور بہت سے انسان اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی پوری کائنات اور اس کی تمام مخلوق اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں۔ اور بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب مقدر اور لکھ دیا گیا ہے، جس کو اللہ رسوا کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، یہ واضح ہو گیا۔ اور پھر فرمایا مومنین اور کفار ہر دو گروہ، یعنی ان کے دونوں موجود ہیں، کفار کے لیے دردناک عذاب اور مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت کی نجات اور نعمتیں ہیں۔ پھر آیت مبارکہ 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے اور مسجد حرام سے روکا۔ ویسے تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسجد حرام کی خدمت کو اپنا، اس کے مینجمنٹ کو سنبھالنے کو اپنا حق سمجھ رکھا تھا، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے جیسے کہ ایمان کا حق تھا، اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے، مسلمانوں کو حج و عمرہ نہیں کرنے دیا، جو معاملات تھے اس کا بھی تذکرہ یہاں پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو بھی روکتے تھے، جس کو ہم نے لوگوں کے لیے مساوی بنایا، خواہ وہ مقامی ہو یا باہر سے آئے۔ دیکھیں آج بھی وہی بات ہے کہ وہ سعودی عرب پہ وہ ان لوگوں نے اس کو اپنے قبضے میں کیا ہے، جس کو چاہیں ان کریں، جس کو چاہیں آؤٹ کریں، اور جو چاہیں اس میں چینجز لے کر آئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کسی کی جاگیر یا میراث نہیں تھی، اس پر تو سب کا برابر سے حق تھا۔ لیکن اب وہ بات ہے جیسے ایک وہ کانٹریکٹ نہیں سائن ہو جاتا کہ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جو اس مسجد حرام میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے گا اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر تذکرہ کیا گیا کہ بلند آواز سے حج کا اعلان کر دیجئے، آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ کے اوپر سوار ہو کر لوگ آئیں گے، یعنی 3-3 لاکھ تو اس وقت آ گیا تھا، آج تو کتنے کتنے لوگ جو ہیں وہ حج اور عمرے ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آواز سب کو سنوا دی، اللہ کی شان دیکھیں۔ پھر فرمایا یوم النہار اور بعد کے دنوں میں قربانی کرنے کا جو حکم حاجی کو خاص طور پر دیا جا رہا ہے، اور اپنی نظروں کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو معصیت پہ مبنی نہ ہو، یعنی منت ماننا، نظر ماننا۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں نا، آیت مبارکہ 28 میں اس کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، 29 میں۔ منت ماننا جائز ہے، انبیاء کرام کا طریقہ ہے اور پچھلی شریعتوں میں رائج تھا، آپ بھی منت مان سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں فلاں کام ہو گیا تو ہم فلاں چیز کریں گے، تو اس میں دو باتیں، جو کام ہو گیا آپ چاہ رہے ہیں وہ بھی جائز ہونا چاہیے، اور جو آپ اس کے ریٹرن میں ایک گریٹیٹیوڈ، ایک شکرانے کے طور پر کریں گے، وہ بھی نیکی کا کام ہونا چاہیے۔ بس یہ بات یاد رکھیں، باقی کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بالکل یہ ٹھیک ہے اور اچھی بات ہے۔ پھر حرمت والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تعظیم اور حرمت والے جو جانور ہیں، جن کے اس زمانے میں تو لوگ قربانی کے جانور اپنے ساتھ ہی لے کے جایا کرتے تھے، ان کے ٹیگز لگے ہوئے ہوتے تھے گلوں میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو وہ قطعی طور پر حرام کیے گا، اس کے سوا تمام جانوروں کی حلت، بت کی نجاست اور جھوٹی بات سے اجتناب کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اور پھر فرمایا اللہ کے ساتھ شریک قرار دینے والے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص آسمان سے گرا، پھر اسے مردار خور پرندوں نے جکڑ لیا، آندھی نے اس کو کسی دور جگہ، یعنی ادھر سے کہتے ہیں نا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، بس ادھر سے ادھر ہی بھٹکتا پھرے گا جو شرک کرتا ہے، کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو بے شک یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے،
ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لے لیں. بس تمہاری عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اور قربانی اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے. تو بس قطار میں کھڑا کر کے نہر کرتے وقت اللہ کا نام لو، پھر ان سے خود بھی کھاؤ اور محتاج اور مانگنے والوں کو بھی. جو قربانی کا فلسفہ ہے وہ یہاں واضح کر دیا گیا. پھر عبادت میں اخلاص کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ قربانی کا جو مقصد ہے، اللہ کو نہ تو ہماری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ صرف ہماری انٹینشن، ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے. کس کا کتنا اخلاص تھا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد مظلوم مہاجر مسلمانوں سے اللہ نے مدد کا وعدہ فرمایا اور انہیں اپنے دفاع میں لڑنے کی اجازت بھی دی. اس کے بعد سنت الہیہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مجاہدین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ ظالموں کا خاتمہ کرتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو راہبوں کی خانقاہیں، کلیسا اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مساجد ویران کر دی جاتی. یعنی ایک نظام ہے فطرت کا، ہر دور میں فتنہ پرور شیطان خصلت لوگوں کے سد باب کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ضرور پیدا فرماتے ہیں. تو نظام عالم اسی سے قائم بھی ہے. اس کے بعد نظام صلاۃ و زکوٰۃ کے قیام اور نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو روکنے کا بتایا کہ جو مقصد ہے دنیا کا وہ ان کے ذریعے کیا جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے جب مشرکین آپ کی تکذیب کرتے ہیں کہ آپ سے پہلے قوم عاد، قوم سمود یعنی نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی قوم، اصحاب مدین اور قوم موسیٰ، یہ سب لوگوں، یہ انبیاء جب ان قوموں کے پاس آئے، انہوں نے بھی بڑی تکلیفیں اٹھائیں حق کی راہ میں، اور ان کی قوموں نے بھی ان کا انکار کیا اور جھٹلایا. مہلت کے باوجود جب وہ نہیں باز آئے اور ہدایت پر نہیں آئے تو ان کی پکڑ کی گئی اور ان کی نسلوں کو ختم کر دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پچھلی امتوں کے آثار کو دیکھ کر عقل والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، لیکن وہی بات ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور نصیحت حاصل کرنے کی ایبلٹی سب میں نہیں ہوتی. کفار کے عذاب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلدی کرنے اور مہلت ملنے پر غلط، یعنی کفار کہتے تھے نا چیلنج کر کے، اچھا ہم اگر گناہ گار ہیں تو عذاب لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان پر عذاب ڈیلے ہو جائے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا نہیں کریں گے؟ دیکھیے یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے. جب ہم پہ کوئی ظلم یا زیادتی کرتا ہے، ہماری، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہماری نہ چاہتے ہوئے بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ دنیا میں ہم اپنی آنکھوں سے اس کا برا انجام دیکھیں، اس کو سزا ملے، اور اس نے جو ظلم ہمارے ساتھ کیا ہمیں انصاف ملے. تو چھوٹی سی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا جزا اور سزا کا مقام نہیں ہے. یہاں پر جزا اور سزا کے واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں، ہوتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان قائم رہے. اگر بالکل کوئی واقعات ایسے نہ ہوتے تو پھر تو جو تھوڑے بہت آپ کو نیک لوگ نظر آ رہے ہیں وہ بھی نہ رہتے. لیکن اوور آل ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نے اس کی رسی دراز کر دی ہے، معاذ اللہ اللہ کی بات جھوٹی ہے، ہم پر ظلم ہو گیا، ہمیں ضرور انصاف ملے گا. دوسری طرف وہ جو ظالم ہے اس کو اس خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بچ گیا ہے. یہ دونوں کی آزمائش ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مہلت مل گئی ہے ان کو یا جلدی عذاب نہیں آ رہا تو وہ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کریں گے؟ ظالم اپنے ظلم کا حساب ضرور دے گا، مظلوم کو اس کا حق ضرور دلایا جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام زمین کے انسانوں کے لیے. پچھلی قومیں ایک خاص، جتنے بھی انبیاء تھے خاص قوم کے لیے آئے تھے. پچھلی قوموں پر ایک ان کے جو نبی آتے تھے ان کی تبلیغ کے لیے آتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تو اللہ نے فرمایا آپ تمام انسانوں، بنی نوع انسانوں کے لیے نبی اور راہبر ہادی ہیں، اور یہی ختم نبوت کی دلیل بھی ہے. یہ تمام آیات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے تمام دلائل ہیں. قیامت کے دن صرف اللہ کی حکمرانی ہوگی اور اللہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے. پھر نظام عالم، زمین آسمان کی پیدائش، رات اور دن کا آنا جانا، بارش کا نزول اور اس کے نتیجے میں جو سبزہ اگتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. کشتیاں جو سمندر میں روانی کے ساتھ چلتی ہیں، آسمان کا آپ کے اوپر سر پہ قائم رہنا، تو یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے. حیات اور موت، پھر اخروی حیات، سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے انسان دیکھتا بھی رہتا ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، ناشکرہ ہی بنا رہتا ہے. پھر 67 آیت میں ہر قوم کے لیے وقتی شریعت مقرر کرنے اور اس پر ایک وقت تک
عمل ہونے اور اسلام کے دائمی اور ابدی تعلیمات آنے کے بعد بغیر کسی جھگڑے کے اس کی پیروی کرنے کا دعوت دینے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. پھر مشرکوں کے بتوں کی بے بسی بیان کی کہ سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، جبکہ اس کے برعکس اللہ نے جو کچھ تخلیق کیا اس کی مثالیں بیان فرما دی. اگر مکھی پیدا کرنا تو چلیے اور تھوڑا مشکل ہے، اگر مکھی ان کی کوئی چیز چھین لے تو اس کو واپس نہیں لا سکتے. مشرک اکثر اپنے بتوں کے آگے کھانے رکھتے تھے، جیسے ہم کہیں گے نا ہم صدقہ خیرات کریں تو ہم کسی مردہ کی یا کسی چیز کے وہ اس پہ نہیں رکھیں گے، ہم کسی انسان کو کھلائیں گے. وہ یہ کیا کیا، اگر ہم کسی سے نیک گمان کرتے تو اس کے بہاف پر ہم ایصال ثواب کر دیں گے. یہ بھی کچھ کنفیوژن ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو. آپ کسی بھی مسلمان کے لیے چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ اصحاب رسول ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، آپ کے اور ہمارے گھر کے ہمارے بزرگ ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے والدین ہوں، ہمارے مرحومین ہوں، ان کے بہاف پر صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، مگر اس میں ہمارا مقصد ان کا قرب حاصل کرنا نہیں ہوتا، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے. کہ اللہ اس کا اجر و ثواب ان کو بھی عطا فرمائیے اور ہم سے راضی ہو جائیے. ہم کسی کی محبت میں عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانے یہ طریقہ. لیکن مشرک کیا کرتے تھے، وہ اپنے جنہیں وہ خدا کے ساتھ پوچھتے تھے ان کے آگے رکھ دیتے تھے. جیسے ہمیں بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی بزرگ کسی اللہ کے ولی کے نام کا جانور پالیں کہ یہ تو جی فلاں بزرگ کے نام پہ پل رہا ہے پھر صدقہ کرو. یہ نہیں، جائز نہیں ہے. ہاں آپ پال کے صدقہ کریں اور کریں اللہ کی رضا کے لیے ہی، اللہ کے نام کا ہی جانور پالیں، مگر ثواب میں جس کو مرضی شامل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ اپنے بتوں کے آگے رکھ دیتے تھے نذرانے، جب مکھیاں اس میں سے کھاتی تھی، یا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے وہ چوہے آگے کھانا لے جایا کرتے تھے تو وہ بے بس ہے، وہ اپنا کھانا بچا نہیں پا رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے تو اس کو نہیں بچا سکتے، تو تمہیں کیا بچائیں گے. بہت ہی کمزور پجاری بھی اور جو بت تھے وہ بھی. طالب المطلوب یہ ہے نا، مجھے بڑی یہ آیت یاد آتی ہے کہ جو آج کل بھی ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی عوام ویسے حاکم، جیسے مولوی ویسے ان کے فالوورز. تو وہ والا معاملہ یہاں پر ہو گیا کہ طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں، ایک جیسے ہی ہیں. 75 آیت میں فرمایا منصب رسالت کوئی فرمائشی منصب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنے رسولوں کو جسے چاہتے ہیں اس پیغام کے لیے منتخب فرماتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اس پیغام کا متحمل کون ہو سکتا ہے. پھر ہمہ وقت اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا، اور آخری آیت میں دین کی سربلندی کے لیے سر توڑ کوششیں کرنے کا حکم دیا گیا کہ دین کے معاملے میں تنگی نہیں رکھی. اللہ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، اور اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان سب چیزوں سے وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پر غور و فکر کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.